أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شامی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ جناب صدر اجلاس، قابل عزت تکریم علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز جا رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین آج کا یہ پروگرام آپ کے شہر قصور میں نسبت قرآن سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ میرے ذاتی دوست مجھے جانتے ہیں کہ تقریباً 3 سال سے میں مسلسل مریض ہوں، لیکن بیماری کے باوجود آپ دوستوں کی محبت جبراً کھینچ کے لے آتی ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا بلواتے ہیں، تو اس میں نہ تو کسی کی طرف سے مجھ پہ جبر ہوتا ہے کہ بھی اتنی دیر تقریر کرنی ہے، اور نہ ہی میں اپنے آپ پہ اس کا جبر کر سکتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ دوستوں کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے۔ ہمارے بھائی میاں محمد معصوم صاحب خانپور کے پیڑوں کے حوالے سے مجھے یاد کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خانپور میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ ہے، جہاں سے امام الاولیاء قطب الارشاد حضرت لاہوری جیسے مقتدیٰ پیشوا فیضیاب ہوئے ہیں، جہاں سے امام انقلاب حضرت سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم اپنے زمانے کے محقق اور مجتہد لوگ فیضیاب ہوئے ہیں، جہاں سے حافظ الحدیث حضرت درخواستی نور اللہ مرکزہ جیسے عظیم محدث فیضیاب ہوئے ہیں، جہاں سے خطیب العصر مولانا عبدالشکور الدین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ فیضیاب ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین سے نسبت اور تعلق ہے، اور اللہ اسی تعلق پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، اور اسی پہ ہمارا حشر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ربیع الاول شریف کے مہینے کے یہ آخری دن ہیں، کل شاید آخری تاریخ ہو یا پرسوں آخری تاریخ ہو، اور ربیع الاول یہ بات سب پر عیاں ہے اور مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔
اور جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو حضور کے میلاد کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے جلسے بھی ہوتے ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، جشن بھی منائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ پکی ہے کہ حضور کی یہ ولادت کا مہینہ ہے کہ آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، مکہ المکرمہ کی دھرتی تھی، حضرت عبد المطلب کی حویلی تھی، جناب عبداللہ کا گھر تھا، سیدہ آمنہ کا بستر اطہر تھا، اور محبوب کی جب تشریف آوری ہوئی تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی۔ کسریٰ کے کنکرے گرے، ایران کا آتش کدہ بجھا، شام کے محلات نظر آئے، کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے بت اونڈے منہ زمین پہ گرے، اور حضرت خواجہ عبد المطلب حضور کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی، کعبے کے کونے سے یہ آواز آئی کہ لوگوں مجھے مبارک پیش کرو، مجھے پاک کرنے والا نبی دنیا میں آ گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو ربیع الاول۔ یہ بات سب پر عیاں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ میں اس سے اگلی بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ ولادت کے ٹھیک 40 سال بعد جب آپ اپنی دنیاوی عمر کی 40 بہاریں گزار چکے تو 41ویں سال کی پہلی فجر تھی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوار کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، 9 یا 12 تاریخ تھی۔ آپ غار حرا میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے اور امت کی خستہ حالت دیکھ کر بےتاب رہتے تھے کہ اے اللہ ان گمراہوں کی ہدایت بھی ہوگی، اے اللہ یہ جو در در پہ دھکے کھا رہے ہیں یہ کبھی تیرے در پر بھی آئیں گے، اے اللہ یہ اجڑے کبھی بسیں گے، اے اللہ یہ بگڑے کبھی بنیں گے۔ محبوب اس بےتابی میں رہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، محبوب ووجدک ضالا فہدی، آپ ان کے لیے پریشان ہیں، ہم آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کے آپ کو پوری کائنات کا ہادی بنا رہے ہیں۔ تو آپ پر جب رسالت کا اظہار ہوا اور آپ رسول بنے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، 9 یا 12 تاریخ تھی۔ تو مسئلہ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور حضور کی رسالت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اور پھر اس اعلان رسالت کے ٹھیک 13 سال بعد کہ جب آپ نے رسالت کے تذکرے اور چرچے شروع کیے تو اپنے بیگانے بننا شروع ہو گئے۔ رسالت کا ذکر آیا، میلاد والے تلواریں اٹھا کر سامنے آ گئے۔ جب رسالت کا ذکر ہوا تو مخالفتوں کے ہر طرف سے طوفان اٹھے، حتیٰ کہ آپ کو قید و بند کی صورتیں جھیلنی پڑیں، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پہ اجری ڈالی گئی۔ یہ سارے صدمے برداشت کر کے پھر اللہ کا حکم پا کر آپ مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینے گئے ہیں اور آپ قباء کے مقام پر پہنچے ہیں تو مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، وقت فجر کا تھا، تاریخ وہی 9 یا 12 کی تھی۔ تو آپ نے میری ساری گفتگو سے کیا سمجھا کہ حضور کی ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ آقا کی رسالت کا مہینہ کون سا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ اور پھر ہجرت کے ٹھیک 10 سال بعد، رسالت کے اعلان کے 23 سال بعد، اور دنیا میں تشریف آوری کے 63 سال بعد، جب اللہ کے محبوب جس کام کے لیے آئے اس کی تکمیل کر چکے۔ دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں ہر آدمی جاتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ یار جو میں کرنا چاہتا تھا نہ کر سکا۔ میں 3 گھنٹے بھی حضور کی سیرت پہ تقریر کروں تو میں آخر میں کہوں گا یار میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، جو میں کہنا چاہتا تھا میں نہیں کہہ سکا، جو میں سیرت بیان کرنا چاہتا تھا میں نہیں بیان کر سکا، کہ موضوع وسیع ہے، میں کمزور ہوں، موضوع میں عظمت ہے، میں اس کے مقابلے میں ضعیف ہوں، میری اوقات نہیں کہ میں اس کی تہہ تک پہنچ سکوں۔
اور دنیا میں جو آتا ہے وہی کہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا۔ لکھنے والا لکھتا ہے میں لکھنا چاہتا تھا لکھ نہیں سکا، میں یہ کام کرنا چاہتا تھا کر نہیں سکا۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی آئی جس نے آنے کے بعد جانے سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں میں جس کام کے لیے آیا تھا آج میں اس کو مکمل کر چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا ہے، نعمتیں پلٹ دی ہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور میں جس کام کے لیے آیا تھا اپنا کام پورا کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے، سمجھا دیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ادیتا و بلغتا و نصحتا، محبوب آپ نے حق ادا فرما دیا، آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے ہمیں کہنے پر نصیحت فرما دی ہے۔ تو جس کام کے لیے آئے جب وہ پورا ہو گیا تو آدمی جب کوئی کام مکمل کر چکے تو پھر ظاہراً اس کے رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں تقریر کر کے فارغ ہو گیا ہوں، اب میرا جی چاہے میں یہاں ٹھہروں، جی چاہے میں چلا جاؤں، بلکہ یہاں ٹھہرنے کی بقول ہمارے مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب کے، آپ کے محبوب خطیب ہیں اس مسجد کے، تو وہ فرمایا کرتے تھے خطیب تقریر کے بعد ایسے ہے جیسے مردہ روح نکلنے کے بعد ہو۔ تو بھئی ہر آدمی اپنا کام پورا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن جب محبوب کی باری آئی ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا بھئی میں جس کام کے لیے آیا تھا اللہ نے مجھ سے وہ مکمل کرا دیا، اب میرا کام پورا ہو گیا۔ خیر اللہ لعبد، اللہ نے اپنے اس بندے کو یہ اختیار کیا ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب رحمت کونین نے کہا اے اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں تیری قربت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جب حضور اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف گئے، اس جہان سے اس جہان کی طرف گئے، خلق سے خالق کی طرف گئے، اس دنیا سے اس جہان کی طرف گئے، تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، اور پھر وہی 9 یا 12 تاریخ تھی، تو حضور کی جدائی کی تاریخ بھی 12 تھی۔ تو ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ، ربیع الاول حضور کی رسالت کا مہینہ، ربیع الاول حضور کی ہجرت کا مہینہ، ربیع الاول حضور کی رحلت کا مہینہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ سارے بولو۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے عقل مندوں سے کہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس مہینے میں صرف میلاد منانی چاہیے یا چاروں کا ذکر؟ جو رسالت کا قائل نہ ہو، ہجرت کو نہ مانتا ہو، وصال اور آپ کی رحلت کا قائل نہ ہو، وہ تو صرف میلاد کی بات کرے، اور جو رسالت کو مانتا ہے، ہجرت کو مانتا ہے، رحلت کو مانتا ہے، وہ مسلمان، اس کا حق بنتا ہے کہ چاروں کا ذکر کرے۔ اب میں ایک بات اور کہتا ہوں، توجہ کریں، ان 4 میں سے ایک چیز خوشی کی ہے، میلاد، اور باقی تینوں امتحان ہیں۔ رسالت بھی آزمائش ہے، ہجرت بھی آزمائش ہے، اور آقا کی رحلت بھی آزمائش ہے۔ خوشی ایک اور آزمائشیں 3، تو غالب آزمائش رہی یا خوشی؟ آزمائش ہے۔ تو جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے ذکر اسی کا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں کتنی کمزوری کی بات ہے کہ ایک خوشی کو ساری آزمائشوں پہ ہم غالب کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ خوشی پہلے ہے آزمائشیں بعد میں ہیں، تو جو آخر چیز ہے وہ یاد رہتی ہے۔ تو محبوب کی آزمائشیں زیادہ تھیں، امتحان زیادہ تھے، تو اللہ کے محبوب نے امتحانات کی زندگی گزاری ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آزمائشوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اب ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بڑی مختصر سی، تاکہ میں اپنا موضوع سمیٹ کر مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں، کہ اس جگہ حبس بہت ہے، اور دوسرا مجھے وہ تکلیف مسلسل ہے، میں پوری بولنے کی سخت نہیں رکھتا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی یہ 4 چیزیں، ولادت، دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز ہجرت، اور چوتھی چیز رحلت، ان 4 چیزوں سے امت کو کیا ملا؟ حضور کی ولادت سے امت کو کیا ملا؟ حضور کی رسالت سے امت کو کیا ملا؟ حضور کی
हिजरत से उम्मत को क्या फ़ायदा हुआ और आका के रहलत से उम्मत को क्या मिला है। कितनी चीज़ें हो गई? 4। तो अब ज़रा आप तवज्जो करेंगे तो मैं थोड़ी थोड़ी समझा दूँगा। हुजूर की विलादत से उम्मत को आज़ादी मिली है। हुजूर नहीं आए थे तो ये बंदे बंदों के ग़ुलाम थे। हुजूर नहीं आए थे तो काबा 360 बुतों में घिरा हुआ था। हुजूर नहीं आए थे तो इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। माँ से ज़िना होता था, बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, जुल्म और सितम होता था। हुजूर आए हैं तो इंसानों को आज़ादी मिली है। हुजूर आए हैं तो काबा बुतों से आज़ाद हुआ है। हुजूर की विलादत हुई है, रूम और ईरान की सल्तनतें जुल्म और सितम से वहाँ के लोग आज़ाद हुए हैं। हुजूर आए हैं तो ईरान का आतिशकदा आग बुझी है, बंदों को अल्लाह की ग़ुलामी मिली, बंदों से आज़ादी मिली है। हुजूर की विलादत पर कमाल तो हो गया है ना कि अबू लहब अपनी लौंडी को उंगली के इशारे से आज़ाद करता है। इससे पता चला हुजूर आए तो दुनिया को आज़ादी मिली है। एक अजीब रिवायत मैंने पढ़ी है कि जिस साल हुजूर की विलादत हुई है उस साल जितनी औरतों को हमल था अल्लाह ने सब को बच्चे दिए, किसी के घर बच्ची नहीं पैदा हुई। क्यों? इसलिए कि ज़माने जाहिलियत था और लोग बेटियों को दफन करते थे। अब ये शान करीमी के ख़िलाफ़ था कि हुजूर भी आ रहे हों और किसी की बच्ची भी दफन हो रही हो। तो अल्लाह ये चाहते थे कि जब मेरे महबूब आ रहे हैं तो अब किसी की बेटी दफन हो, ये तो पता चलेगा हुजूर के ऐलान नबूवत के बाद। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि ये बच्चियों को दफन करते हैं, तो मैं अपने महबूब की आमद पर दुनिया को ये बहार देना चाहता हूँ कि किसी के घर बच्ची न हो, ताकि किसी पे जुल्म और सितम न हो, मोहम्मद के आने से आज़ादी मिल जाए। हुजूर की विलादत से क्या मिली? सारे बोलो, चीज़ समझो। विलादत से तो मिली आज़ादी। जब बंधा हुआ कैदी मुल्ज़िम मुजरिम आज़ाद कर दिया जाए तो आज़ाद दिमाग फिर गलत सोचता है। आदमी आज़ाद हो जाए तो बेराहरवी का शिकार हो जाता है, आज़ाद हो जाए तो गलतियों में पड़ जाता है। अब उस आज़ाद को हिदायत की ज़रूरत थी, इसलिए हुजूर की रिसालत से उम्मत को हिदायत मिली है। आपने ऐलान रिसालत किया तो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत के दरवाजे खुले। अकीदा तौहीद मिला तो हिदायत, अकीदा रिसालत मिला तो हिदायत, अकीदा क़यामत मिला तो हिदायत, आमाल मिले तो हिदायत, अखलाक मिले तो हिदायत, मामलात मिले तो हिदायत। हुजूर ने अपनी अमली ज़िंदगी पेश की है तो हिदायत। हुजूर के आने से पूरी दुनिया को हिदायत मिली है। और कमाल नहीं है कि वो लोग जो बुतों की पूजा करते थे वही उमर इब्न खत्ताब बुत के सामने खड़े हैं और उस हजर अस्वद के सामने खड़े और उसको बोसा देते हुए पत्थर को खिताब करके कहते हैं, या हजर इन्नी आलम इन्नका हजरुन, मैं जानता हूँ तो पत्थर है, ला यनफउनी वला यजुर्रुनी, तो मेरे नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, लेकिन मैं तुझे बोसा इसलिए दे रहा हूँ। रअयतु रसूलुल्लाह युक़ब्बिलु का, कि मेरे महबूब के होंठ यहाँ लगे थे, मैं तुझे महबूब समझ कर नहीं, आका महबूब की अदा समझ के बोसा दे रहा हूँ। इसलिए तो मेरा महबूब महबूद नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, मैं तो आका की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। तो हुजूर के आने से क्या मिली भाई? हिदायत। रिसालत से हिदायत मिली है। हुजूर की रिसालत में बहुत सारी बातें हैं जो हुजूर की रिसालत का कमाल है। उनमें से एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि हुजूर आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया। ये चूँकि आपका उन्वान है सीरत ख़ातमुल अंबिया। जितने पहले नबी आए हर नबी अपने अपने दौर के लोगों के लिए उसकी ज़िंदगी नमूना थी। और ख़ातमुल अंबिया की ज़िंदगी, क्योंकि हुजूर ख़ातम हैं, क़यामत तक के इंसानों के लिए नमूना है। इसलिए कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने महबूब की ज़िंदगी तुम सब लोगों के लिए नमूना बना दी है, क़यामत तक के इंसानों के लिए नमूना है। तालिबुल इल्मी का ज़माना होता था, मैं पढ़ता था मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में, कराची बिनोरी टाउन में। वहाँ से मैं सफ़र करके अपने घर खानपुर आ रहा था। तो बहुत लंबा सफ़र है, 12, 14, 15 घंटे गाड़ी में बैठना पड़ता है। इत्तफ़ाक़ की बात है कि जब मैं गाड़ी में बैठा
خیبر میل تھی، یاد ہے ایسے، تو جس ڈبے میں بیٹھا وہ سارے پٹھان بیٹھے ہوئے تھے۔ اور پٹھانوں کا مزاج اپنا ہوتا ہے کہ جس ڈبے میں بیٹھ جائیں تو ایک تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پشتو بولتے ہیں، دوسری زبان بولتے نہیں۔ تو پٹھان بیٹھا ہو تو تنقید نہیں، یہ واقعہ بتا رہا ہوں، محسوس بھی نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا سفر ہی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کراچی سے بیٹھے تو پشاور سے پہلے اترنے کا نام ہی نہیں لیتے، اس لیے کسی کو اس ڈبے میں گھسنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن اتفاق سے میری سیٹ اس ڈبے میں تھی۔ میں جب اس میں بیٹھا تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سارے دوست پٹھان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بھئی ان میں سے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، میں کیسے کروں، سفر بڑا لمبا ہے۔ تو اچانک ایک نوجوان آیا، اس نے ٹائی پہنی ہوئی تھی، پینٹ پہنی ہوئی تھی، بالکل اپ ٹو ڈیٹ قسم کا، اور وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بھی ادھر ادھر دیکھا تو اسے میرے سوا باقی سارے پٹھان ملے۔ اس نے مجھے دیکھ کر مجھے مخاطب ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے مولوی ہیں؟ نہیں سمجھو آپ، اس نے مجھے کیا کہا، آپ مسلمانوں کے مولوی ہیں؟ میں اس وقت پڑھ رہا تھا، ابھی مولوی بنا نہیں تھا، مفتی ضرب علی خان میرا ساتھی ہے درجہ صاحب کا، تو میں ابھی مولوی تو نہیں بنا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے یقین تھا کہ میں مولوی بنوں گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں میں مسلمانوں کا مولوی ہوں، ہاں میں مسلمانوں کا مولوی ہوں۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں کرسچن عیسائی ہوں، پادری ہوں اور عیسائیوں کا مربی ہوں۔ اس وقت میں نے سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب جنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور امام المناظرین حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رد عیسائیت کا مناظرہ ہم نے پڑھا تھا۔ شوق ہوتا تھا، ہم نے کہا چلو بھی اب اس سے مناظرے کی باتیں کریں، گپ شپ کریں تاکہ وقت پورا گزرے۔ اب اس سے میری گفتگو شروع ہوئی۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ عقیدہ تثلیث کا معنی یہ ہے کہ ان کے ہاں خدا ایک نہیں، اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تین ملیں تو ایک رب بنتا ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ ان کا یہ عقیدہ تھا، اس عقیدے پر ان سے بحث ہوئی تو اللہ نے عقیدہ توحید مسلمانوں کو سمجھایا ہے، میں اس سے بحث کرتا رہا، اللہ نے غلبہ نصیب کیا۔ پھر ان کا دوسرا ایک عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ کفارہ۔ اس عقیدہ کفارہ میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر تختہ دار پہ لٹک گئے، پھانسی چڑھ گئے۔ اب عیسائی دنیا میں جو کچھ کریں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ میں نے اس کو کہا تم کتنے پاگل لوگ ہو، بے وقوف لوگ ہو کہ تم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہو گناہ کوئی کرے پھانسی کسی اور کو لگے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جرم میں کروں اور آپ بھائی معصوم کو سزا دے دیں، جرم میں کروں اور اس نوجوان کو سزا دے دیں، اور پھر یہ عجیب ہے کہ اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے رہا ہے عیسیٰ کو بقول تمہارے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی کی۔ کیا کی؟ اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ میں نے کہا قربانی بھی تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا قربانی کا لفظ ہے قرب سے، اور قرب کے معنی ہے کسی کے نزدیک ہونا۔ حضرت ابراہیم نے تو بیٹے قربان کیا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ نے اپنا بیٹا کس کے قریب ہونے کے لیے قربان کیا؟ اللہ کو کس کی قربت کی ضرورت تھی؟ اس لیے یہ عقیدہ بھی تمہارا غلط ہوا۔ اب ایک بات جو میں نے اس سے کہی حضور کی سیرت کے حوالے سے، وہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو دنیا میں تبلیغ کا حق اس آدمی کو ہے، دعوت دینے کا حق اس آدمی کو ہے جن کے مذہب کی کتاب محفوظ ہو، جن کے نبی کی زندگی کامل ہو، جن کے مذہب کی کتاب محفوظ ہو اور جن کے نبی کی زندگی کیا ہو، کامل ہو۔ کیونکہ آپ کا عنوان نسبت قرآن بھی ہے اور سیرت خاتم الانبیاء بھی ہے، تو اس حوالے سے دونوں باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ کتاب محفوظ ہو، تم ہمیں دعوت دیتے ہو، یا کوئی عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی اپنے مذہب کی دعوت دے تو کس کتاب کی طرف دعوت دو گے؟ تورات کی طرف، انجیل کی طرف، زبور کی طرف، کسی اور کتاب کی طرف؟ تو دنیا میں نہ وہ زبانیں رہیں نہ وہ کتابیں رہیں۔ آج 4 قسم کی انجیلیں دنیا میں موجود ہیں، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل،
जनाब लूका की इंजील, और हर इंजील वाला दूसरे को काफिर कहता है। और हमारे पैगंबर पे जो किताब उतरी है कुरान मजीद, आज 15 सदियाँ गुजर चुकी हैं, पूरी दुनिया कुफर को हम चैलेंज देकर कहते हैं कि यहूदियों तुम अपनी तौरात लाओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लाओ, सिखों तुम अपनी ग्रंथ लाओ, हिंदुओं तुम अपनी वेद लाओ। मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले अल्लाह का कुरान पेश करते हैं, वो एक के बाद दूसरी किताब छपे, इबारतें बदल जाती हैं, नुस्खे तब्दील हो जाते हैं। हमारे पैगंबर पे उतरने वाली किताब आज 15 सदियाँ गुजर चुकी है, इसके एक नुक्ते में फर्क नहीं आया। हम तो पेश कर सकते हैं कि इस किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम किस किताब की हमें दावत देते हो? जब तुम्हारे पास कोई किताब महफूज नहीं तो तुम्हें दुनिया में तबलीग करने का कोई हक नहीं। जिंदा उम्मत भी हम हैं कि हमारे पास किताब है, महफूज उम्मत भी हम हैं कि हमारी किताब महफूज है, और फिर दुनिया में तबलीग का हक भी हमें है, इसलिए कि तबलीग की किताब हमारे पास है, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं जिसकी तुम दावत दो। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब किसी के पास तबलीग वाले चले जाए तो अपने भी मुंह बिगाड़ के कहते हैं क्यों आते हो। काफिरों के पास जाओ, भाई तुम्हें पता है मसाइल का कि उनको जाकर समझाएं। तो मैंने कहा भी तबलीग का हक हमें है कि हमारे पास किताब महफूज है। और दूसरी बात यह है कि तबलीग वो करे जिनके नबी की सीरत कामिल, सारे को जिनके पैगंबर की सीरत है, हर नबी की ज़िंदगी उनके दौर में कामिल थी, हमारे नबी की ज़िंदगी क़यामत तक के लिए कामिल है। उसने कहा हमारे ईसा की ज़िंदगी भी तो क़यामत तक के लिए कामिल है। मैंने उसे कहा अच्छा ये बताओ तुम शादीशुदा हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा हज़रत ईसा की ज़िंदगी में शादी करने के तरीके बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया और बीवी के साथ कैसे वक्त गुजारा। आप में से अक्सर मेरे इस सवाल को नहीं समझे, समझ गए? भाई ईसा अलैहिस्सलाम की अभी तक शादी नहीं हुई, आज इस वक्त तक भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई। कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे, रहमत कौनैन की शरीयत के मुताबिक निकाह फरमाएंगे, उनकी शादी होगी, फिर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिहाद हुजूर की उम्मत में रहकर करेंगे, उम्मत की क़ियादत करेंगे, फिर आपका विसाल इंतकाल होगा तो आपके तजहीज़ और तकफीन के अमाल भी हुजूर की शरीयत के मुताबिक होंगे, आपकी शादी के अहकाम भी रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक होंगे। मैंने कहा तुम किस दीन की दावत देना चाहते हो जिसमें शादी का तरीका भी नहीं है? फिर मैंने दूसरा सवाल किया तुम्हारे बच्चे हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ईसा की ज़िंदगी में बाप की हैसियत से औलाद से बर्ताव का तरीका बताओ। अब जिसकी बीवी नहीं उसकी औलाद कहाँ? उसने कहा तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में हैं ये सारे तरीके। मैंने कहा सबसे बेहतर है। उसने कहा कैसे, ज़रा बात को समझना। मैंने कहा हमारे पैगंबर ने अपनी अमली ज़िंदगी में बताया कि अगर तुम्हारी उम्र छोटी हो और जिससे तुम निकाह कर रहे हो अगर ऐसा हो जाए कि वो तुमसे बड़ी उम्र वाली तुम्हारे अक़्द में आई है तो फिर मैं मोहम्मद खदीजा से निकाह करके अपनी ज़िंदगी गुजार के तुम्हारा नमूना पेश कर रहा हूँ। अगर अपनी उम्र ज़्यादा हो, बीवी छोटी उम्र वाली हो, हुजूर ने आयशा से निकाह करके बताया है। अगर तुम्हारे हक़ में कोई कुंवारी औरत आ रही है, पैगंबर ने कुंवारी लड़की से भी निकाह किया है। अगर कोई मुतलका से निकाह करना चाहते हो, मेरे पैगंबर ने मुतलका से भी निकाह किया है। अगर तुम बेवा से निकाह करना चाहते हो, हुजूर ने बेवा से भी निकाह किया है। किसी को आज़ाद करके बांधी है उसे खरीद के आज़ाद करके उसको अपने हक़ में लाना चाहते हो, हुजूर ने ऐसा भी करके उम्मे सैयदा मारिया कित्तिया से भी निकाह किया है, अपनी कौम में भी निकाह किया है। गैरों में हज़रत बनु इसराइल में से हारून के ख़ानदान में से सैयदा सफ़िया आई हैं, हुजूर ने उनसे भी निकाह किया है। दुनिया में निकाह के यही तरीके हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी और बाहिर की बात नहीं। या अपने से बड़ी बीवी होगी, या हम उम्र होगी, या छोटी होगी, या बिरादरी की होगी, या बाहर की होगी, या गुलामी से आज़ादी की तरफ आई होगी, या बेवा होगी, या मुतलका होगी, या कुंवारी होगी। इनमें से जो भी तरीके की औरत तुम्हारे निकाह में आए, मेरे नबी ने अपनी अमली ज़िंदगी में वो निकाह करके उम्मत को सबक सिखाया है कि तुम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरी ज़िंदगी को सामने रख लेना। भाई मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो हमारे आका की सीरत क़यामत तक की इंसानियत के लिए कामिल है। मैं यहाँ एक बात और कहता हूँ, सारे तवज्जो करो, और बड़ी अजीब कह रहा हूँ। मुझे अपने इल्म का ज़ौक़ भी नहीं, दावा भी नहीं, मैं तालिब इल्म, लेकिन हुजूर की सीरत पर मुझे पूरा एतमाद है कि हम मुसलमान हैं और अपने नबी की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं। मैं सरकार से कहता हूँ कि इस भरे हुए इज्तिमा में उलमा भी बैठे हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, कारी भी हैं, साहिब इल्म कमाल दोस्त भी बैठे हैं, सारे पूरे मजमे में से कोई आदमी खड़ा हो जाए और मुझसे ये सवाल करे कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने फ़लाँ शोबे को अपनाया हुआ है, तुम बताओ इसमें हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में हमें क्या नमूना दिया है,
میں اللہ کے نبی کی سیرت پر یقین رکھ کے کہتا ہوں کہ میں اسے بتا سکتا ہوں کہ حضور نے اپنی زندگی میں یہ کام تیرے لیے ایسے کیا. ہمارے اکابر نے اس پر کتابیں لکھ دی ہیں، عملی زندگی میں کمال کر کے بھر دیا ہے. خطبات مدراس سید سلمان ندوی کے خطبات ہیں، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے ہیں یہ. ان کا ایک خطبہ ہے حضور کی جامعیت، اس کو آدمی پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے. کوئی عنوان ایسا نہیں جس پر اللہ کے نبی نے کام نہ کیا ہو اور امت کی رہنمائی نہ کی ہو. ہر آدمی کے لیے نمونہ ہے. کوئی تاجر ہے تو حضور کی تجارت نمونہ ہے، مہاجر ہے تو حضور کی ہجرت نمونہ ہے، کوئی بچہ ہے تو پیغمبر کا بچپنا نمونہ ہے، جوان ہے تو آقا کی جوانی نمونہ ہے، پہلوان ہے تو حضور کی جرأت اور بہادری نمونہ ہے. اگر جناب والا کوئی آدمی غربت و مسکرت کی زندگی گزار رہا ہے تو پیغمبر کا فقر و فاقہ اس کے لیے نمونہ ہے. امیری کی زندگی گزار رہا ہے تو رحمت کونین کی دربار میں ہزاروں مالوں کا انبار اور ڈھیر لگتا ہے. حضور کی سخاوت اور جناب جود و سخا اور رحم و کرم یہ اس کے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی مبلغ ہے تو پیغمبر کی تبلیغ نمونہ ہے، کوئی معلم ہے تو آقا کی تعلیم نمونہ ہے، کوئی مجاہد ہے تو پیغمبر کا جہاد نمونہ ہے، کوئی قیدی ہے تو شیخ ابی طالب کی گھاٹیاں اس کے لیے نمونہ ہے، کوئی مظلوم ہے تو طائف کی مظلومی اس کے لیے نمونہ ہے. زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو اور میرے پیغمبر نے اس کے یا اپنی زندگی میں نمونہ چھوڑا ہو. میرے محبوب نے، توجہ کرنا، اپنے ہاتھ سے کپڑے سیے. یہ کپڑے سینا درزیوں کا کام ہے، نبیوں کا نہیں. محبوب یہ کیوں سی رہے ہیں؟ فرمایا اپنے امت کے اس غریب درزی کی عزت کو اونچا کرنے کے لیے. اس کو تم کمی نہ سمجھنا، گھٹیا نہ کہنا، اس کا مذاق نہ اڑانا. آج میں یہ کام کر کے اس کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں تاکہ کل کو وہ عیب نہ سمجھے، میری سنت سمجھ کے اس کام کو کرے. آج جوتی بنانے والے کو تم گھٹیا نگاہ سے موچی سمجھ کے دیکھتے ہو. میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے جوتے گاٹھے ہیں. محبوب یہ جوتے گاٹنا موچیوں کا کام ہے، نبیوں کا نہیں. آقا یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ پر میں امت کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی غریب امتی یہ کام کر رہے ہو اس کو موچی نہ کہنا، اس کو کمی نہ کہنا، اس کو گھٹیا نگاہ سے نہ دیکھنا. آج میں یہ کام کر کے اس غریب کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں. اپنی زندگی میں حضور نے کمال درجے کا نمونہ پیش کیا ہے. تندور میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے روٹی لگائی ہے تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ آئے کہ کل کو اگر کوئی مردوں میں سے کوئی مرد کسی جگہ کک بن کے کھڑا ہو، خانسامہ بنا ہوا ہو، جماعت میں گئے ہوئے ہو، تمہارے ذمہ خدمت کا کام ہے، کھانا پکانے کا کام ہے، اس کو عیب نہ سمجھنا. میرے نبی نے روٹیاں لگا کر تمہاری شان کو اونچا کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ہم سفر میں ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کام تقسیم کرتے تھے. یہ رسالت کی جامعیت بتا رہا ہوں، ہدایت کا راستہ بتا رہا ہوں. کام تقسیم کرتے تھے، بھائی تم نے فلاں کام کرنا ہے، تم نے فلاں کام کرنا ہے، تم نے آٹا گوندنا ہے، تم نے سبزی پکانی ہے، تم نے جناب سامان کا خیال کرنا ہے، تم نے یہ سارے کام ذمہ لگا کے جو سب سے زیادہ مشکل کام تھا حضور اپنے ذمہ لے لیتے تھے کہ میں جنگل سے لکڑیاں چن کے کٹھی کر کے سر پہ گٹھے اٹھا کر وہ تمہارے پاس لے کے آؤں گا. بھائی جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے وہ پیغمبر نے اپنے ذمہ لیا ہے. یہ آقا کی زندگی ہے جو سب سے بڑا نمونہ پیش ہو رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر کمال ہے، آدمی اس حقیقت کو نہیں سوچ سکتا. آج دفتروں میں جا کے بیٹھتے ہو، تمہارے سامنے ملازم کھڑے ہیں جو تمہارے ٹیبل کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے دفتروں میں جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں گھر میں برتن دھو رہی ہوتی، حضور تشریف لاتے تو جھاڑو اٹھا کر گھر میں جھاڑو پھیرنا شروع کر. آقا یہ جھاڑو کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کل میری امت میں کوئی غریب آدمی یہ کام کرے اس کو خاک روپ نہ کہنا، اس کو میلی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس کو گھٹیا نہ سمجھنا. آج میں محمد یہ کام کر کے اس غریب کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں. پڑھے لکھے دوست بچے ہو، بات کو سمجھو. میں سب سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہم سب کے لیے سب کچھ کیا، ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ ایک حدیث بڑی عجیب ہے. حضور نے فرمایا امیرو، اللہ نے غریبوں کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے. تو کروڑ پتی سرمایہ دار بن جا، تیرے جیب میں لاکھوں روپے ہوں، لیکن اگر یہ مزدور تیرے گھر کی مزدوری نہ کرے تو یہ تیری کوٹھی کیسے بنے گی؟ اگر یہ جوتا نہ بنائے تو پاؤں میں پیسے نہیں ڈال کے چلے گا، اس کا جوتا پہن کے چلے گا. اس غریب کی وجہ سے تیری عزت ہے. یہ تجھے چودھری صاحب کہتا ہے، یہ تجھے خان صاحب کہتا ہے، یہ تجھے میاں صاحب آ کے کہتا ہے، یہ تجھے انصاری صاحب کہتا ہے، یہ تجھے مغل صاحب کہتا ہے، یہ تجھے رئیس صاحب کہتا ہے. یہ جو تیری عزت ہے اس غریب کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا غریبوں کو میلی نگاہ سے نہ دیکھا کرو. اور پھر آپ نے ان پہ شفقت کا کمال کر دیا. اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی من زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھ محمد کو زیادہ پسند ہے میں زندگی گزاروں تو ان مسکینوں کے ساتھ، مجھے دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے ساتھ، کل قیامت کے دن میرا حشر ہو تو ان مسکینوں کے ساتھ ہو. ایک ایک کام اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں پیش کیا، ایک ایک کام. کمال ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسی زندگی گزروائی.
एक एक हाल अपनी महबूब ने अपनी ज़िंदगी में पेश किया है। साहबा कहते हैं हमने हुजूर को देखा कि घास काट कर हुजूर उठा के लाते थे, जानवरों को खुद घास काटते थे, अपने ऊँट को खुद बांधा करते थे, खुद उस पर सवारी फरमाते थे। साहबा कहते हैं जब हम हुजूर के साथ चलते, हटो बच्चों की सदा नहीं थी, हजरत साहब हैं ये आगे चलें, कारी साहब हैं ये आगे चलें, सरदार साहब हैं ये आगे चलें, रास्ता छोड़ दो, इधर हट जाओ, ऐसी कोई बात नहीं होती थी। साहबा कहते कभी हम आगे होते, आका दरमियान में होते, कुछ पीछे होते, कुछ आगे होते, कभी हुजूर सबसे पीछे और सबको आगे चलाते थे, कभी खुद आगे हो जाते तो सारे पीछे होते थे। इशारा आपने करके समझाया कि अगर आगे हूँ तो तुम्हारा कायद हूँ, पीछे हूँ तो तुम्हारी पुष्ट पनाही कर रहा हूँ, अगर दरमियान हूँ तो तुम्हारे साथ मोहब्बत और भाईचारे का सबूत पेश कर रहा हूँ। हुजूर की ज़िंदगी क़यामत तक की इंसानियत के लिए नमूना है। फिर अजीब अजीब बातें किताबों में मिलती हैं। इसका दूसरा रुख आप पढ़ें तो हैरान हो जाएंगे। कोई अदा ऐसी नहीं जो सहाबा ने उसको महफूज न किया हो। आका सुरमा कैसे डालते थे, मिसवाक कैसे करते थे, खाना कैसे खाते थे, पानी कैसे पीते थे, नाखून कैसे तराशते थे, लैट्रिन में जाने का तरीका क्या था, बाहर निकलने का अंदाज़ क्या था, मस्जिद में दाखिले का तरीका क्या है, बाहर निकलने का तरीका क्या है। शमाइल तिरमिज़ी जो लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उनसे ज़रा पूछिए, इन आदाब ज़िंदगी गुजारने के उसूल और आदाब की वो तवील फहरिस्त हदीस की किताबों में मौजूद है, जिसमें एक एक अमल अल्लाह के नबी ने सिखाया है और पूरी दुनिया के सामने सिखाया है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि एक मरतबा दोपहर का वक्त था, तपती हुई धूप थी, गर्मी का मौसम था, मैं अपने घर में थी, हुजूर बाहर से सफ़र से तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब आप आए तो मैंने देखा कि आका आए तो बरीरा लौंडी थी जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की थी, हुजूर की खिदमत गुजार थी बीवी, वो दोपहर को सोई हुई है और आपका जो मकान था उसकी छत खजूर के पत्तों की थी, उससे धूप भी नीचे आ रही थी, तो अल्लाह के नबी वो लौंडी वहाँ सो रही है और वो पसीने से शराबूर है। महबूब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने उसको इस हालत में देखा कि उसे पसीना आया हुआ है। हुजूर जब खुद बाहर से आए तो अल्लाह के नबी को खुद पसीना, लेकिन हुजूर ने जल्दी से पंखा उठाया और उस लौंडी को पंखा करना शुरू किया। आज तुम सारा दिन एयर कंडीशन कमरों में होते हो, तुम्हारे नौकर चौकीदारियाँ और पल्लेदारियाँ करते हैं, रात तो फिर भी सरदार साहब की तबीयत ख़राब होती है, वो गरीब आके से मुठियाँ भी भरता है। अम्मा आयशा कहती है मैं जल्दी से दौड़ी, मैंने कहा आगा पंखा मुझे दे, आप कायनात के सरदार हैं, ये क्या फरमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। पर मैं आयशा छोड़, मेरे रब ने मुझे कहा है अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी से दे। जब मैं सोता हूँ तो वो पंखा करती है, आज उसे पसीना है मोहम्मद हक अदा करने का। हुजूर की रिसालत से हिदायत, हुजूर की रिसालत से हिदायत मिली। अगली जो बातें मैं कहूँ मुझे सख्त नहीं है ज़्यादा बोलने की, मैं चाहता हूँ चलो ये मौजूद ही मैं मुकम्मल कर दूँ आपके सामने। विलादत से क्या मिली? आज़ादी। और रिसालत से क्या मिली? हिदायत। हुजूर की हिजरत से उम्मत को इस्तकामत मिली, इसलिए जहाँ हिदायत की दुआ है उसमें इस्तकामत का लफ्ज़ भी है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाह हिदायत भी इस्तकामत वाली है कि सीधे रास्ते पर मजबूती से जमात रख, हिदायत मिले फिर भटक जाए, हिदायत मिले फिर भटक जाए। तो बड़े बड़े लोगों को देखा जो बड़े अलामा थे, बड़े गुमराह हुए। ये जितने बड़े बड़े गुमराह हुए हैं ना, मिर्ज़ा कादियानी हो गया, गुलाम मोहम्मद परवेज़ हो गया, ये सारे बदमाश ये अपने आप को बड़े अलामे समझते थे। हिदायत पर, हिदायत के साथ इस्तकामत बड़ी ज़रूरी है, और इस्तकामत के लिए जो बड़ी अहम शय है वो हिजरत है। आज किसी आदमी को कहो कसूर छोड़ दो, लाहौर जाके घर बना लो, बड़ा शहर है, कहेगा पागल हो गए, बाप दादों का शहर है, पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, पागलों के इस जगह को छोड़ के वहाँ चला जाए। तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते, हुजूर ने काबे जैसा घर छोड़ा है। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। पैगंबर जब मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ रवाना हुए हैं, हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह को देखते हैं, हसरत भरी निगाहों से, हुजूर की आंखों में आंसू थे। रहमत कौनैन ने उस वक्त एक जुमला फरमाया, काला तेरे छोड़ने को दिल नहीं करता, मगर क्या करूं ये जालिम मुझे रहने नहीं देता।
یہ امت جشن کی امت نہیں، یہ امت مشن کی امت ہے۔ یہ جشن منانے کے لیے نہیں آئی۔ اس 12 کو جشن نہ کر، اس 12 کو ماتم نہ کر۔ اللہ نے دونوں کو ایک دن اکٹھا کر دیا کہ لوگوں کے مزاج مختلف تھے۔ اگر ولادت کا دن اور ہوتا، وصال کا اور ہوتا، ولادت کی تاریخ اور ہوتی، وصال کی اور ہوتی، ولادت کا وقت اور ہوتا، وصال کا اور ہوتا، تو ولادت کے وقت کو لوگ خوش وقت سمجھتے، وصال کو منحوس سمجھتے۔ ہر دن رب کا دن ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا کہ حضور کے وصال پر توجہ کرنا، حضور کی آمد پر جشن منانے والوں، حضور کے وصال پر ماتم نہ کرنا۔ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، یہ صبح بہارا ہے، یہ دن انقلاب کا ہے، یہ محبوب کی آمد کا دن ہے۔ اس دن کسرا کے کنکرے گرے ہیں، اس دن کعبہ بتوں سے پاک ہوا ہے، اس دن انسانوں کو آزادی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ خیال کر یہ رونے کا دن نہیں۔ اور اگر اس دن تو حضور کی ولادت کو سامنے رکھ کے جشن منائے، گلی کوچوں میں آئے، اخلاقی قدروں کو پامال کر کے بےہودگی کا مظاہرہ کرنا شروع کرے، تو خیال کر یہ پیغمبر کے وصال کا دن ہے، نبوت کی جدائی کا دن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن آقا کا وصال ہوا ہے قد اظلم المدینہ، پورے مدینے پہ اندھیرا چھا گیا۔ آقا کی جدائی کی اطلاع پا کر عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ جو کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت عثمان مسجد کے کونے میں بے ہوش ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو ایک صحابی سلام کرتا ہے، جناب حیدر کو جواب کا ہوش نہیں رہا۔ عجیب کیفیت ہے۔ ایک صحابی بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، کسی نے جا کر کہا تم بکریاں چرا رہے ہو، تمہارے محبوب تو کفن پہن چکے ہیں۔ صحابی نے کعبے کی طرف منہ کیا، مدینے کی طرف منہ کیا، دونوں انگلی اپنی آنکھوں پہ رکھ کے مسل کر کہا اللہم اجعلنی ذلیلا، اللہ مدینے جا کر میں پیغمبر کا دیدار کرتا تھا، اب مدینے جاؤں حضور نظر نہ آئے، مالک مجھے موت دے، مجھے میری آنکھیں لے لے، اندھا کر، آنکھ اس دن دینا جب نگاہ کھولوں تو پیغمبر کا چہرہ نظر آئے۔ انگلیاں ہٹائیں تو دونوں آنکھوں سے صحابی نبی نہ ہو چکا تھا۔ جس دن تو جشن مناتا ہے اس دن صحابہ پہ یہ کیفیت دیتی ہے۔ سیدنا بلال آذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، پورے ہوتے ہوش ہو۔ لوگوں نے خبر کہا بلال کو سوال کیا ہو گیا؟ کہا لوگوں روزانہ جب میں آذان کے جملے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، محبوب منبر پہ نظر آتے تھے، آقا کا دیدار ہوتا تھا، آج پہلی آذان ہے کہ اللہ کے نبی نظر آیا۔ علماء لکھا ہے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، شام تشریف لے گئے، 2 سال تک واپس نہ آئے۔ ایک دن رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا۔ ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ حضور نے فرمایا بلال اسی کو یاری کہتے ہیں، یا وہ دور تھا سینے پہ پتھر تھے، گردن میں رسیاں تھی، مکے کے بازاروں میں گھسیٹا اور پیٹا جاتا تھا، یا آج وہ حالت ہے کہ میرا مدینہ بھی چھوڑ گئے ہو؟ آنکھ کھلی تو بےتابی کے عالم میں تڑپے، وہیں سے سفر کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب مدینے پہنچے صبح تہجد کا ٹائم تھا، حرم نبوی کھلا ہوا تھا، صحابہ مسجد میں تہجد پڑھ رہے تھے، بلال داخل ہوئے، نبوت کے دونوں شہزادے سیدنا حسنین کریمین شریفین المطہرین المنورین محبوب کے لاڈلے شہزادے کانا شبیہ رسول اللہ جو اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، حسن کا حسن دیکھ کر حسین کو حسین دیکھ کر صحابہ دیوانے ہوتے تھے، دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے، حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا، حسین کا وجود حضور سے ملتا تھا، ادائے نبوت سے ملتی تھی۔ حضرت بلال کو دونوں شہزادوں نے دیکھا، طرف کے دوڑ کے قریب آئے، جا امنا بلال، چچا بلال آئے، نانے محمد کی نشانی آئے، چچا جب آپ ہی تھے آپ کے ہوتے ہوئے آزان آپ دیتے تھے، آپ کے جانے کے بعد آزان تو ہوتی ہے، بلال کی آواز نہیں سنی، آج ویسے آزان دو جیسے نانے کے سامنے آزان دیتے تھے۔ حضرت اب بلال کہتے ہیں دل نہیں چاہتا تھا مگر ان لاڈلوں کی فرمائش تھی جن کی فرمائش کو پیغمبر نے کبھی نہیں ٹالا تھا۔ بلال نے آزان دینا شروع کی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، مرد عورتیں بچے بوڑھے چیخے مار کے باہر نکل آئے، پوچھا لوگوں کیا ہے؟ کہا یہی مؤذن پیغمبر کے ہوتے ہوئے آزان دیتا تھا، حضور کے جانے کے بعد مؤذن چلا گیا تھا، آج 2 سال کے بعد واپس آیا ہے، دیکھنے جا رہے ہیں اکیلا مؤذن آیا ہے یا امام بھی واپس آ گیا ہے۔ لیکن دوستو امام وہاں گیا جہاں جانے کے بعد کوئی نہیں آیا۔ حضور کی جدائی نے امت کو خلافت دی۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد دین کو سنبھالنے والے یہ میرے خلفائے راشدین المہدیین ہیں، اس لیے میرا ہر عمل کی سنت ہے اور ان کا ہر عمل کی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے طریقوں کو اپنانا۔ دین کو سمجھنے کا معیار، پوری توجہ سے سمجھنا، دین کو سمجھنے کا معیار نہ قرآن نہ حدیث، حضور کے صحابہ۔ قرآن وہی ہے،
اور وہ صاحب وحی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ صاحب وحی نے جو کچھ کہا کیا وہ اس وقت ہوا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جنہوں نے صاحب وحی کو دیکھا ہے جب تک وہ اس کا مفہوم نہ سمجھائیں اس وقت تک دین سمجھ آ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے علماء دیوبند کے نزدیک بغیر کسی تردید و تنقید کے صحابہ معیار حق ہیں، اور جو خلفائے راشدین اور اصحاب رسول پہ تنقید اپنا ایمان سمجھتا ہے وہ پرلے درجے کا بے دین اور کافر ہے۔ خواہ وہ 1000 مومنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو تب بھی بے دین ہے۔ اس لیے کھلی بات ہے کہ حضور کے جانے سے ہمیں نظام خلافت ملا ہے، حضور نے ان کو معیار بنایا ہے کہ میرے بعد دین سمجھنا ہو تو ان سے سمجھ لینا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ہر وہ فتنہ اٹھا جو قیامت تک اٹھنے تھے تاکہ وہ ان کی سرکوبی کر کے تمہیں سمجھائیں۔ جیسے صدیق نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، عطا اللہ شاہ تو نے بھی ویسے ہی کرنی ہے۔ عملی زندگی میں سمجھایا کہ جیسے زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف ابو بکر صدیق نے جہاد کیا ہے، عبد الشکور لکھنوی سے حق نواز تک تم بھی ایسے ہی جہاد کرتے رہو۔ عملی زندگی میں سمجھایا کہ فاروق اعظم نے جیسے میری اداؤں کو زندہ کیا ہے، مسجدوں کو 20 رکعت تراویح سے آباد کیا ہے، قیامت تک اس کے مطابق عمل کرتے رہنا، خلفائے راشدین کو مت چھوڑنا۔ یہاں ایک مسئلے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ راشد جس کام کو شروع کرے، حضور نے جن کی خلافت کو معیار کہا ہے نا، وہ جس کام کو شروع کرے اس کے بعد دوسرے خلیفے کو بھی اسے ختم کرنے کا حق نہیں۔ حوصلے سے مسئلے کی بات سمجھو، مسئلے کی۔ ایک امام عادل خلیفہ راشد جس کو نبی نے خلیفہ راشد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب کسی کام کو شروع کرے تو اس کے بعد دوسرے خلیفے کو بھی اسے ختم کرنے کا حق نہیں۔ یہ جائے کہ 15 صدی بعد کوئی پاگل کہے میں نہیں مانتا۔ مثلا حضور کے زمانے میں تراویح ہوئی، کیا جو حضور کے زمانے میں تراویح اور بعد جماعت ہوئی، سارے کو بعد جماعت اور مسجد میں ہوئی، اور اس میں قرآن بھی پڑھا گیا، لیکن جس ترتیب سے اب آپ کو قاری مشتاق صاحب سنائیں، پہلی سے لے کر 29 تک سارا رمضان سنو، سارا رمضان با جماعت پڑھو، سارا رمضان مسجد میں پڑھو، اور پوری ترتیب سے سنو، اور مکمل 20 رکعت پڑھو۔ اس ترتیب کو امت نے سنت بنا کر رائج کیا حضرت عمر نے۔ کس نے کیا؟ سارے بولو۔ عمر خلیفہ عادل تھے، امام راشد تھے۔ اب عمر کے بعد عثمان آئے تو عثمان کو شرعاً حق نہیں کہ عمر کے اس عمل کو ختم کر سکے۔ علی کو حق نہیں کہ عمر کے اس عمل کو ختم کرے، حسن کو حق نہیں کہ عمر کے اس عمل کو ختم کرے، معاویہ کو حق نہیں کہ عمر کے اس عمل کو ختم کرے۔ یہ خلفاء صحابہ ہیں۔ حضرت علی تک خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے، لیکن بعد میں سیدنا حسن تکملہ ختم خلافت ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں امیر المومنین اپنے وقت میں رہے ہیں۔ بھئی ان میں سے بھی کسی کو حق نہیں کہ عمر کے عمل کو ختم کریں، یہ جائے کہ 15 صدیاں بعد کوئی کہے میں نہیں مانتا۔ جمعۃ المبارک کی ایک اذان جو خطبے کے ساتھ ہوتی ہے وہ حضور کے زمانے میں تھی، وہی اذان صدیق کے زمانے میں تھی، وہی اذان حضرت عمر کے زمانے میں تھی۔ حضرت عثمان نے دیکھا نفریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور پھر ذوق میں کچھ فرق پڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ایک اذان پہلے دے دیا کرو تاکہ لوگ آنا شروع ہوں۔ اب جب امام خطبے کے لیے آ جائے، اب جب دوسری اذان دو گے تو اس میں سارے اس ثواب میں جو آئے بیٹھے ہوں گے شریک ہو جائیں گے جو پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اب جب امام آیا، اس سے پہلے جتنے لوگ آئے بیٹھے خطبے سے پہلے ان سب کو وہ اجر ملے گا۔ تو حضرت عثمان نے پوری امت کو اتنا بڑا ثواب دلانے کے لیے حکم دیا ایک اذان پہلے دے دیا کرو۔ اب جب وہ پہلی اذان شروع کی تو حضرت علی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ عثمان کا کام تھا، میں تو اپنی طرف سے اذان نہیں پڑھاتا، اذان بس وہی ایک ہے جو پہلے تھی، لیکن حضرت علی نے کہا خلیفہ راشد کا کام تھا، میں نے اس کی اتباع کی۔ حالانکہ علی قاضی امت ہیں، چیف جسٹس سے امت ہیں، حاکم امت ہیں، اور ایسے منصف امت ہیں کہ جس کے فیصلے کو نبی نے ماننے کو کہا ہے، تو عثمان کا فیصلہ جب علی نے مانا تو علی کے فیصلے کو ہم نے مانا۔ اب جب علی نے اس اذان کو ختم نہیں کیا، اب کوئی پاگل کہے نہیں اذان تو ایک ہی ہوگی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کے وصال سے امت کو کیا ملا؟ خلافت۔ بھائی 12 بج گئے، بہت ساری دیر ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، اب میں تقریر کو سمیٹ کے ایک لفظ میں آپ کو مکمل کر دوں۔ 4 کام میں نے بتایا، 4 چیزیں بتائیں۔ حضور کی ولادت سے امت کو کیا ملی؟ آزادی۔ رسالت سے امت کو کیا ملی؟ ہدایت۔ اور آگے کیا تھا؟ ہجرت سے کیا ملی؟ استقامت۔ اور حضور کے وصال اور رحلت سے کیا ملی؟ خلافت۔ اب ان چاروں کو کرو اکٹھا۔
इसका कोई आसान नाम तजवीज़ करो, ये चारों चीज़ें सबको याद नहीं रहेंगी, तो इसका आसान नाम हाजी अल्लाहदाद अंसारी और हाजी अकरम अंसारी साहब ने जो इश्तिहार छापा उस पर लिख दिया आसान नाम सीरत। बोलो क्या है? भाई इन चारों को इकट्ठा करो तो उसके मजमूए का नाम है सीरत। जब सीरत का जिक्र आएगा तो उसमें विलादत भी होगी, सीरत का जिक्र आएगा तो उसमें बचपन भी होगी, सीरत का जिक्र आएगा उसमें जवानी भी होगी, सीरत का जिक्र आएगा उसमें बुढ़ापा भी होगा, सीरत का जिक्र आएगा तो मक्की ज़िंदगी भी होगी, सीरत का जिक्र आएगा तो मदनी ज़िंदगी भी होगी, सीरत का जिक्र आएगा तो जनाब हिजरत भी आएगी, सीरत का जिक्र आएगा तो रिसालत भी आएगी, सीरत का जिक्र आएगा तो आपका विसाल भी होगा। भाई सीरत में सब कुछ आएगा। एक एक चीज़ के मिलने से एक एक चीज़ मिली। विलादत से उम्मत को आज़ादी मिली, रिसालत से उम्मत को हिदायत मिली, भाई हिजरत से उम्मत को इस्तकामत मिली, विसाल से उम्मत को खिलाफत मिली, और इन सब को इकट्ठा करो तो सीरत है, और सीरत से उम्मत को रब मिला है। मेयार बता दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह। बंदा रब तक पहुंचना चाहता है, उसका एक ही तरीका है कि एक चीज़ ना अपनाए, इन सब को जमा करके सीरत को अपनाए। हुजूर की सीरत से अल्लाह मिलता है। अल्लाह हम सब की इस हाज़री को कबूल फरमाएँ और अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। मेरे इंतहाई मुखलिस और मोहसिन बुजुर्ग दोस्त और भाई हज़रत मौलाना पीर कारी जमील रहमान अख्तर साहब लाहौर वाले, जो हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद इसाक़ कादरी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के जानशीन भी हैं, और अल्लाह ने उनसे बड़ा काम दिया है खुतबात दीन पूरी सारी ज़िंदगी, और हमारे हज़रत मौलाना अमीन उकारवी के तमाम खुतबात और मेरी मुख्तलिफ़ किताबें सारी करवाई हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाए हैं तो मौलवी आए, और वैसे चला जाए तो अच्छा नहीं लगता। हमें तो रोटी भी कोई मुफ्त में नहीं खिलाता, पानी भी कोई मुफ्त में नहीं पिलाता, तो यूँ कहना भी 10 मिनट बैठ जाएँ पानी पी लें तो फिर कहते हैं 10 मिनट कुछ बात भी कर लें। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ भी 1 घंटा मैंने तकलीफ की है तो वो मेहरबानी फरमा के दुआ वो करा दें। हज़रत तशरीफ़ ला।